اولاد پیدا کرو so that I can outnumber them through you. کہ میں اپنی جو مسلمان ہیں ان کے ذریعے سے کن کو؟ کافروں کو، ان کو میں ان سے زیادہ تعداد میں ہم لوگ بڑھ جائیں. اس لیے بڑھ جائیں کہ ہی وانٹڈ ٹو ہیو اے، ان کی امت ہے جو کہ کافروں کے اوپر حاوی ہوگی. تو کافروں کے اوپر ان کی امت تب حاوی ہوگی اگر ہم ان کی جو اسوہ حسنہ ہے اس کو اگر ہم فالو کریں گے. اگر ہم اس کو فالو نہیں کرتے تو پھر ہم میں اور ان کے جن کو انہوں نے دشمن جانا کہ یہ عیسائی اور یہودی، یہ کبھی مسلمان کے دوست نہیں ہو سکتے. ہم سب کو اس بات کا پتہ ہے، یہ قرآن شریف فرماتا ہے، یہ میں نے نہیں کہا. تو ان عیسائیوں کو اور یہودیوں کو آؤٹ نمبر کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ امت کو بڑھاؤ. امت کو بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، امت جب تک مضبوط نہیں ہوگی اس وقت تک امت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مضبوط کب ہوگی؟ جب ہم ان کے اسوہ حسنہ کو ہم فالو کریں گے. تو اب یہ جیسے میں نے آپ کو اگزامپل پیش کی ہے، اب میں بات کرتا ہوں تھوڑی سی والدین کے اس کے رائٹس کے اوپر اور والدین کے ساتھ اور جو صدقہ جاریہ کی جو بات ہے. حضرت بی بی آمنہ سرکار، وہ اب ہوتا ہے کہ نبی پاک کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ان کی پیدائش سے پہلے. جب یہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو ان کی والدہ ان کو اپنے والد کی قبر پہ لے کے جایا کرتی تھیں اور ہر 15 دن کے بعد لے کے جاتی تھیں. ان کی حضرت عبداللہ مدینہ پاک کے پاس ان کی جگہ ہے جہاں پہ ان کی قبر شریف ہے. تو جب یہ ڈپارٹ کرنے لگی اس دنیا سے تو راستے میں یہ ان کی قبر سے اپنے بیٹے کو لے کے واپس مکہ شریف جا رہی تھی. راستے میں ان کی طبیعت ناساز ہوئی تو وہ بیٹھ گئیں. تو کنیزہ ساتھ تھی تو انہوں نے نبی پاک کو کہا کہ بیٹا میں اب بہت نزدیک ہوں اس دنیا سے جانے کے لیے، تو مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا، تمہارا کیا ہوگا اور میرا. تو نبی پاک نے فرمایا کہ ماں آپ بہت چھوٹے تھے اس وقت، میرے خیال سے ان کی عمر پرابلی 6 سال تھی. تو انہوں نے کہا کہ ماں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا نام اس دنیا میں تب تک زندہ رہے گا جب تک یہ دنیا قائم ہے، اس لیے کہ تم ایک محمد جیسے بچے کو پیدا کر کے جا رہی ہو. تو یہ ہم سب ان کے امتی ہیں جنہوں نے اس بات کی گارنٹی دی اپنی والدہ کو کہ ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا کیونکہ وہ محمد جیسا ایک بیٹا پیدا کر کے جا رہی ہیں. تو ہم انہی کے امتی ہیں. تو ہم نے ان کے نام کو زندہ رکھنا ہے، ہم نے ان کی شان کو زندہ رکھنا ہے، اور وہ اس وقت تک ہم نہیں کر سکتے جب تک ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم 71 لوگوں کا جھوٹا دودھ نہ پیسیں. جب ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم اتنی محبت کریں گے انسانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ، ہم 71 لوگوں کا جھوٹا دودھ پینے کے قابل اگر ہیں تو ہم ان کی شان کو آگے لے کے چل سکتے ہیں، ورنہ ہم ان کی شان کو آگے لے کے نہیں چل سکتے. ہم ان کی شان کو اس وقت تک آگے لے کے نہیں چل سکتے جب تک ہمارے اوپر کوئی کوڑا نہ پھینکے، اور جس دن وہ کوڑا نہ پھینکے ہم اس کے گھر جا کے اس سے پتہ کریں کہ خیر تو پوچھے تو صحیح کہ خیریت تو ہے اس بڑھیا کو، آج اس نے کوڑا کیوں نہیں پھینکا. تو یہ جو موم بننے والی بات میں نے کی ہے، اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کو امیلگمیٹ کریں. اب پرابلم ہمارے ساتھ ایک اور بہت بڑا ہے کہ ہم ایک ہستی میں پڑ گئے ہیں سب لوگ. ہم نے ایک پرسنالٹی، ہستی، ہنکار جس کو پنجابی میں کہتے ہیں. اردو کی ایک سینگ ہے کہ آپ اس وقت تک لرن نہیں کر سکتے جب تک آپ نے اپنا پہلے لرن کیا ہوا ان لرن نہیں کرتے. تو یو کین ناٹ لرن انٹل اینڈ انلیس یو ان لرن. تو اگر ہم نے ان کی ہستی کو فالو کرنا ہے، اگر ان کی ہستی کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے، اس کے اوپر ہم نے لینا ہے، تو جو ہماری اپنی ہستی ہے اس کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا ہم ان کی ہستی کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے. ہم اپنی ہستی میں سے جب تک نہیں نکلیں گے ہم ان کی ہستی میں نہیں جا سکتے، یا ان کی ہستی کو اپنے اوپر طاری نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی شان بہت عظیم. تو نبی پاک کی شانیں تو ڈیفینیٹلی ہماری، تو ہم تو اس قابل نہیں ہیں، غلام ہیں ان کے، اس قابل نہیں ہے کہ ان کی شان کو بیان کر سکیں. باقی میں بہت مشکور ہوں علامہ ریاض کھرل صاحب کا کہ انہوں نے یہ گلدستہ یہاں پہ سجایا پھولوں کا، اتنے علماء اور تمام فقراء سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، انہوں نے شمولیت کی. اور انہوں نے میرے والد صاحب کے جن کا انتقال پچھلے سال 8 اکتوبر کو ہوا، ان کے لیے دعائے خیر بھی کروائی ان کے لیے. تو میں بہت مشکور ہوں. میں ریلی میرے دل سے آپ کے لیے، میں صرف آپ کو ایک صدقے دل کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں.
نیک نیتی کا اپنے والد کے بارے میں صرف آپ کی گوشت کرتا ہوں کہ جو میرے بلیف کو بہت اسٹرینتھن کرتا ہے، میرے بلیف کو بہت مضبوط کرتا ہے. ظاہر ہے پیرنٹس کا اپنا ایک حق ہے. تو میں نے جو آپ کو حضرت بی بی آمنہ والا جو واقعہ سنایا تھا اس کا بھی تعلق تھوڑا بہت کچھ اس سے اس کا کوریلیشن بنتا ہے. تو ہوا یہ تھا کہ جب میری دادی اماں کا انتقال ہوا تو میرے والد کو اپنی والدہ سے بہت پیار تھا، بہت محبت تھی. تو جب ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی تو میرے والد صاحب اس بات پہ روتے تھے، کہتے تھے کہ میری ماں اب مٹی میں جائے گی تو اس کے جسم کو مٹی لگے گی تو مجھے بہت تکلیف ہوگی، ان کا جسم میلا ہو جائے گا فار ایگزامپل. یہ میرے والد صاحب کہتے تھے کہ مجھے بہت تکلیف اس بات کی ہے کہ میں نے جس ماں کو جتنی اس کی تعظیم کی اور میرے لیے جو کچھ کی، اب اس کے جسم کو یہ مٹی لگے گی تو مجھے تکلیف ہوگی. اینی ویز دفنا دیا ان کو، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے ہماری دادی اماں کی. جب میرے والد کا انتقال ہوا تو یہ اس وقت یہ ایک ایگزامپل بن گئی، ہر بندہ اس بارے میں بات کرتا تھا، یار وہ جو غلام حیدر صاحب ہیں نا وہ اپنی والدہ کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ اس بات پہ رو رہے تھے کہ ان کے جسم کو مٹی لگ جائے گی. تو یہ ایک بڑی مشہور بات تھی ہمارے گاؤں میں اور ہمارے فیملی میں. تو جب میرے والد کا انتقال ہوا تو ہی واز ان کینیڈا وین ہی ڈائیڈ. تو وہاں سے انہوں نے جب ان کی جب ڈیڈ باڈی آئی تو ایک وہ ڈبے کے اندر پیک تھی، وہ بڑا لگزوریس ٹائپ کا ڈبہ تھا، اس کے اندر ساٹن اور شنیل کی وہ لیئرز تھیں اور ذرا ایکسپینسو ٹائپ کا تھا. تو جب ہم لوگوں نے ان کو دفن کرنا تھا تو ہم نے اس پہ مسئلہ پوچھا کہ ان کو چونکہ کافی 4-5-7 دن گزر گئے تھے ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو ہم نے کہا کہ ان کی ڈیڈ باڈی اگر اٹھا کے قبر میں رکھیں گے تو شاید پرابلی کو فریکچر نہ ہو جائے گی جس طرح سے بھی ہوتا ہے. تو سب نے مشورہ دیا کہ آپ ان کو ڈبے سمیت اس میں کر دیں. تو جب ہم نے ان کو دفنایا پوری وہ اس کے ساتھ جس میں شنیل اور وہ سارا کچھ تھا، تو کسی بندے نے کہا کہ یار یہ وہی آدمی ہے جو اپنی والدہ کے جسم کو مٹی نہیں لگنے دینا چاہ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شنیل اور ساٹن کے کورز کے اندر دفنایا. تو یہ آپ کی بلیف، صدقے دل اور نیک نیتی کی یہ داستان ہے کہ آپ نے اپنی والدہ سے اتنا پیار کیا اور جب ان کی باری آئی اس دنیا سے رخصت ہونے کی تو ان کو وہی پروٹوکال ملا اللہ کی طرف سے جو یہ اپنی والدہ کے لیے چاہتے تھے. تو میرے خیال سے یہ وہ حق ہے جو کہ پیرنٹس کو ہمیں ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس کا اللہ کے ساتھ ریلیشن درست نہیں ہے اس کا کسی کے ساتھ ریلیشن درست نہیں ہو سکتا. تو ہم نے جب تک اس کے ساتھ اپنی لائن سیدھی نہیں کرنی، جب تک ہماری وہ تنبے کی تار اس کے ساتھ نہیں بجنی، تو یہ یقین کریں کہ یہ جو کچھ ہم کرتے پھر رہے ہیں یہ سب کا سب فریولس ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ نہ بھی کریں تو دنیا بڑی ٹھیک چلتی رہے گی. ایک ہی بات ہے کہ آپ کا کنیکشن ود اللہ المائٹی، آپ کا کنیکشن اللہ کی ذات کے ساتھ، اور جب اللہ کا نام آتا ہے تو پھر میرے نبی پاک کا نام ان کے ساتھ آتا ہے. تو میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں. تو سب لوگوں سے، یہ بچوں سے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے میری یہ التماس ہے کہ ہمیں آہستہ آہستہ سے جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہم کوشش کیا کریں کہ آپ اپنی ہستی سے باہر نکل جائیں. آپ کی ڈیووشن اتنی زیادہ ہو کہ آپ پھر محمود نہیں ہیں، کچھ اور نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہے، اب ریاض کھرل نہیں ہے، آپ صرف اس کے بندے ہیں جو اس کی بندگی میں 100% لپیٹا ہوا ہے. جب آپ اس کی بندگی میں لپیٹے جائیں گے تو پھر آپ کی ہستی ختم ہو جائے گی، اور جب آپ کی ہستی ختم ہوگی پھر آپ کسی اور کی ہستی میں گھسیں گے. تھینک یو ویری مچ. تقریب اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. اس موقع پہ میں علماء اور مشائخ کا خصوصاً پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بالخصوص ڈسٹرکٹ ڈویژنل انتظامیہ کا بھی، لیکن اپنے قابل تکریم اس شہر کے نہیں مسلک اہل حدیث کا وہ مرکز ہے علامہ مفتی محمد نصبدنی صاحب. یہ مدینہ کی گلیوں میں پڑھے ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہے، اور ہمیشہ انہوں نے میرے ساتھ جو محبت کی ہے. اسی طرح ڈاکٹر افتخار حسین نقوی میرے بھائی ہیں، اور علماء دیوبند میں سے بیٹھے ہیں جناب مفتی مظفر اقبال صاحب ہیں، جامعہ عثمانیہ کے متمم ہیں، اور جہاں سے سال بھر بچے خواجہ قبلہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے خون ذریت سے جناب استاد القرآ قاری محمد شریف کھل صاحب ہے، سید حسنین شرازی صاحب ہے، امن فورم پاکستان کے قائد ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب ہے. میرے پاس بہت بڑی فہرست ہے. سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے بھی، اور تمام ڈسٹرکٹ اور ڈویژن انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں. اصل میں مہمان آپ تھے ڈوگر صاحب کے،
اور ان کے والد، ان کو میں والد کی طرح سمجھتا ہوں، اسی لیے میں نے سردار ظفر ڈوگر صاحب میرے محترم بھائی ہیں، مدت سے ہمارا پیار ہے، میں نے گزارش کی تھی آپ کے گھر کا معاملہ ہے اور آپ دعا کے لیے تشریف لائیں. تو میں اس وقت ہمارے درمیان میں سادات گھرانے کی بہت بڑی شخصیت اور علمی گھرانہ ہے، اور ان کے جد امجد بھی بہت بڑا نام ہے، صاحبزادہ پیرزادہ جناب سید محمد منصور الاقصی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ دعا کریں گے. اور اس پہ میں پھر ایک مرتبہ حضرت شیخ الحدیث صاحب کا میں تہ دل سے یہ مدینہ المنورہ میں جب ہوتے ہیں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ روضہ رسول پہ سلام عرض کر دیں، اور آج آپ کی اس باتوں سے میں در حقیقت مدینے میں پہنچ گیا. تشریف لائیں جناب صاحبزادہ صاحب، دعا فرما دیں. اور یہ دعا جو ہے فرمائیں گے صاحبزادہ پیرزادہ سید محمد منصور الاقصی صاحب سردار غلام حیدر ڈوگر مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی، اور بالخصوص تمام عالم اسلام کے لیے، پاک فوج کے لیے، شہدائے افواج پاکستان، شہدائے پولیس اور شہدائے اسلام اور پوری مومن امہ کے لیے، اور پھر بالخصوص جو ختم قرآن ہوا ہے اور صبح سے تلاوتیں جاری تھی، ان سب کا اجر و ثواب جو ہے ہمارے محترم مکرم عزت مآب بزرگ جو ہیں قابل تکریم جناب سردار غلام حیدر مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ملک اور کی قومی سلامتی اور یکجہتی کے لیے دعا فرمائیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، قد ضاقت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا حبیب اللہ. یا مالک و خالق، تیری ہی توفیق سے، فضل و کرم سے یہ محفل پاک ہوئی، قرآن خوانی ہوئی، جو کچھ بھی یہاں بیان ہوا سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس تمام کار خیر کا ثواب نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عائزانہ غلامانہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ کے والدین کریمین طیبین طاہرین، آپ کے آباء و اجداد، آپ کے عمین کریمین، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے جملہ صحابہ کرام صحابیات علیہم رضوان، تابعین تبع تابعین، جملہ شہداء کرام، آل پاک اولاد پاک اہل بیت اطہار، جملہ انبیاء اور رسول علیہ السلام، سب کی مبارک راہ کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما. مولا کریم اس کا ثواب تمام سلاسل کے تمام بزرگان دین درجہ بدرجہ سب کی راہ کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما. ان تمام پاکوں کے صدقے سے خصوصیت کے ساتھ ہمارے محترم جناب غلام محمود صاحب کے والد بزرگوار محترم جناب غلام حیدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی روح کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما. ان کے علاوہ ہم سب کے والدین میں سے دونوں یا ایک چلے گئے ہیں، ان کے ارواح کو بھی اصال کرتے ہیں، قبول فرما. پیارے آقا علیہ السلام کی ساری پیاری امت میں جو بھی با ایمان دنیا سے چلے گئے مولا کریم سب کی ارواح کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما. خصوصیت کے ساتھ ہمارے بزرگ جن کے اصال ثواب کے لیے اہتمام، مولا کریم ان کی قبر کو نور علی نور فرما، ان کی قبر کو حد نگاہ تک وسیع فرما، ان کی برزخی زندگی آسان فرما. حضرات نے جو محبت بھرے الفاظ بیان کیے، سرکار کی اوصاف بیان کیے، مولا کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے خلاف اس استحکام عطا فرما. پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. پاکستان کے امن کے لیے جو بھی حضرات کوشش کرتے ہیں مدد فرما. افواج پاکستان کی مدد فرما. ہماری انتظامیہ جس محبت و اخلاص کے ساتھ اس ملک کی خدمت کرتے ہیں مولا کریم ان کو جزائے خیر عطا فرما. جو حضرات ہمارے محترم تشریف فرما ہیں اپنی اپنی مسند پر بیٹھ کر ملک و ملت کی خدمت کرتے ہیں مولا کریم ان کو ہر شر سے محفوظ فرما، اپنی حفظ و امان میں رکھنا. الہ العالمین شیاطین کے شر سے ان کو اور ہم سب کو محفوظ رکھنا. مالک و خالق حرمین شریفین کا صدقہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرما، شریعت مطہر کرائے فرما. میرے نہایت محترم مکرم حضرت مولانا محمد ریاض کھل صاحب جس محبت کے ساتھ یہ گلدستہ سجایا ان کو جزائے خیر عطا فرما. جس طرح یہ دلوں کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں مولا کریم ان کو کامیابی عطا فرما. پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام جیسا ہمیں ایمان عطا فرما، صحابہ کرام جیسی محبت رسول کریم علیہ السلام عطا فرما. حاضرین تشریف لائے مولا کریم سب کو جزائے خیر عطا فرما. میں بار دیگر پھر دعا کرتا ہوں اپنے حضرات کے لیے، مہمانان گرامی کے لیے، مولا کریم ان کی عزتوں میں مزید برکت عطا فرما. پیارے آقا علیہ السلام کی غلامی میں ہم سب کو اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ دعا فرمائے مولا ہمارے کشمیری بھائی کو آزادی عطا فرما. وہ جو ظالموں کے ظلم سیر ہیں مولا کریم ان کو صبر کی مزید توفیق عطا فرما. مالک و خالق سرکار کے نالین پاک کا صدقہ ان کو آزادیاں فرما، اور ظالم جو ان پر ظلم کر رہے ہیں ان کو خائب و خاسر فرما، ذلیل و رسوا فرما.
پیارے آقا علیہ السلام کی امتی جہاں کہیں بھی ظالموں کے ظلم سے آ رہے ہیں مولا کریم ان کی مدد فرما. اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. بھائی علماء تشریف